أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وَإِمَّا تُعْرِضُنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ منہ پھیریں ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، واسطے چاہنے اپنے رب کی طرف سے رحمت کو، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہو، فقل لهم قولا میسورا، تو پس کہو ان سے ایسی بات جو نرمی والی بات ہو. ولا تجعل یدک مغلولتا، اور نہ بنا دے اپنے ہاتھوں کو مغلولتا، ایسے کہ وہ بندھے ہوئے ہوں، الی عنقک، تیری گردن کی طرف. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی ان کو کشادہ کر دے بہت زیادہ کشادہ. فتقعد، کہ پھر تو بیٹھا رہے، ملوما ملامت زدہ، محسورا تھکا ہارا. ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے. انہ کان بعبادہ، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرا، ان کی پوری پوری خبر رکھنے والا، بصیرا، انہیں دیکھنے والا. ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولادیں، خشیت املاق، رزق کی تنگی کے ڈر سے. نحن نرزقهم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی. ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کان خطأ کبیرا، ہے یہ گناہ بہت بڑا. ولا تقربوا الزنا، اور نہ قریب جاؤ بدکاری کے. انہ کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی برائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے انسانی معاشرے میں مختلف طبقات کے حقوق کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے اللہ کے حق کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ بندگی یہ صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کو یہ حق تم نہیں دے سکتے. ماں باپ کا حق ادا کرو، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور غریب مسکین کا، مسافر کا حق تمہارے ذمے ہے جو ہے، اس کی ادائیگی کرو. اب ارشاد ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ضرورت مند، غریب،
یا مسافر یا کوئی قریبی رشتہ دار وہ اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آئے اور اس وقت تمہارے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تم خود خالی ہاتھ ہو، تو اب ان کو تم کیسے مطمئن کر سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ ان کو ایسے انداز سے نہ لوٹاؤ کہ وہ تم سے مایوس ہو کر یا بدظن ہو کر کے واپس جائیں، بلکہ انہیں حوصلہ اور امید دلا کر کے واپس بھیجو کہ واقعتاً تمہارے حالات نہیں صحیح تھے۔ مثلاً ایک ملازم پیشہ آدمی ہے کہ اس کی تنخواہ ختم ہو چکی تھی، تب آدمی اس کے پاس ضرورت لے کے آیا تو اس کو امید دلا دے کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، جیسے ہی تنخواہ ملتی ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اس کو امید دلا دے۔ یا کوئی کاروباری آدمی ہے اور جو اس کے پاس اضافی ضرورت کا مال اس نے رکھا ہوا تھا اپنے گھر کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے، تو کچھ لوگوں کی یہ مدد کر چکا ہے، اب مزید اس کے پاس کوئی جمع نہیں ہے کہ یہ مدد کر سکے، تو یہ اس کو کہہ دے کہ ہفتے بعد یا 10 دن بعد تم آنا تو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے انہیں امید دلا کے واپس بھیج دو اور پھر پوری کوشش کرو کہ تم ان کی مدد کر پاؤ۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے، ان سے اعراض کرنا پڑے، یعنی ان کو واپس لوٹانا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، واسطے چاہنے تلاش کرنے اپنے رب کی رحمت کے، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہے، یعنی تمہیں امید ہے ہفتے بعد مجھے کچھ مل جائے گا یا میرے پاس پیسے آ جائیں گے، اللہ کی رحمت کی خود تم امید لگائے ہوئے ہو، تو ایسی صورت میں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، انہیں بھی ٹالنا ہے تمہیں یا واپس بھیجنا ہے تو کہو ان سے قولا میسورا، نرمی والی بات، نرمی سے ان کو واپس بھیج دو، لیکن سختی اور ترشی سے ان کے ساتھ پیش نہ آنا، اور نہ ایسی صورت میں انہیں واپس لوٹاؤ کہ وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جائیں اور اپنی زندگی سے تنگ آ جائیں کہ اب ہم کیا کریں، کوئی غلط راستے کی طرف وہ جانے لگیں، ایسی صورت نہ بناؤ۔ اور وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے کی اعتدال کی صورت کو بیان کیا کہ تم نے اللہ کی راہ میں یا ضرورت مندوں پہ اپنا مال خرچ کرنا ہے یا اپنے گھر کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا ہے تو اس میں اعتدال کے راستے کو رکھنا ہے۔ نہ کنجوسی اور بخل اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی فضول خرچی اللہ کو پسند ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، مال خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے، ایسے کہ نہ بنا دے تو نہ ڈال دے اپنے ہاتھوں کو مغلولتاً الی عنقک، بندھا ہوا اپنی گردن کی طرف، جیسے کوئی آدمی اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں یا ویسے وہ اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھ لیتا ہے تو اب وہ ہاتھ کھول نہیں سکتا کیونکہ ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ تو تم اس طرح کے نہ بن جاؤ کہ ضرورت مند ضرورت لے کے تمہارے پاس آئے اور تمہیں اس کی مدد کی گنجائش بھی ہو اور تمہارے ہاتھ گلے سے بندھے ہوئے کہ تم ہاتھ سے اس کی مدد بھی نہ کر سکو، ایسے بخیل اور کنجوس نہ بنو۔ یا گھر میں تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو تم گھر کے خراجات کے حوالے سے بخل سے کام لو، یہ انداز یہ طریقہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنے سخی بنو کہ سارا کچھ لوٹا دو، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ کر دے
پھیلا دے، کل البسط پورے طور پہ پھیلا دینا کہ تو اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، جو آیا سارا لٹا دیا اور اگلے وقت میں خود مانگنے کو چلا گیا، یا اگلے وقت میں تمہارا بال بچہ وہ کھانے کو ترس رہا ہے اور تم سخی اور حاتم تائی بنے پھر رہے ہو۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، بخل اور بہت زیادہ خرچ کر دینا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے پھر تم کسی اور کے محتاج بن جاؤ، بلکہ اعتدال کا راستہ رکھو۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ تم اپنی ساری ضرورتوں کا بھی خرچ کر دو، لوگوں پہ لٹا دو، کہ اس کے بعد پھر تم بیٹھے رہو ملوماً ملامت زدہ ہو کر، محسورا تھکے ہارے، یعنی بخیل بن کے بیٹھو تو لوگوں کی ملامتیں تم پہ آئیں گی اور تمہیں لوگ لان تان کریں گے بخل کی وجہ سے، اور محصورہ سارا ہی خرچ کر دینے کی وجہ سے پھر تم گھر میں پریشان بیٹھے رہو گے، تھکے ہارے ہوئے گھر میں پھر تم بیٹھ جاؤ گے۔ تو ایسی دونوں صورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا پروردگار کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ کشادگی اور تنگی یہ اس کی طرف سے آتی رہتی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ رب ہے اپنے بندوں کی پوری پوری خبر رکھنے والا، بصیرا ان کی دیکھ بھال کرنے والا۔ تو رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کسی کے لیے کھلا کسی کے لیے تنگ رکھا ہے، یہ اس کی اپنی قدرتیں اور شانیں ہیں۔ اور اس میں ایک لطیف سا اشارہ بھی دیا ہے، فرمایا دیکھو تمہارا رب بھی لوگوں کو رزق دینے میں کسی کے لیے کشادگی رکھتا ہے، کسی کے لیے تنگی رکھتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے۔ تو اسی طرح تمہیں بھی اپنے طرف سے مال دینے میں، خرچ کرنے میں یوں ہی رویہ رکھنا چاہیے، کہیں ضرورت کچھ زیادہ دینے کو ہے تو کچھ زیادہ دے لو، کہیں کم رکھنے کی اپنی ضرورت کے لیے کچھ بچانے کی ہے تو کسی کو ذرا کم دے کے اپنی ضرورت کے لیے کچھ بچا لو۔ اس طریقے سے تم اعتدال کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرو۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ مار ڈالو، قتل کر ڈالو اپنی اولادیں، جیسے اس زمانے میں جہالت سے لوگ کرتے تھے، خاص کر لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ بڑی ہوں گی ان کا بوجھ ہمارے سر ہوگا، ان کے کھلانے پلانے کا اور پھر شادی کرنے کا، اس بوجھ سے ڈرتے ہوئے لوگ ان کو قتل ہی کر دیتے تھے۔ فرمایا ایسے نہ کرو، خشیت املاک، رزق کے ڈر کے مارے ان کا قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، رزق تو ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے، اس لیے رزق کا ڈر رکھ کر اولاد کا قتل نہ کرو۔ جیسے آج کے دور میں یہ فلسفہ دیا جاتا ہے اولاد تھوڑی رکھو، بچے کم رکھو کہ تم ان کے انتظامات نہ کر سکو، تو لوگ ان کی دیکھ بھال کے ڈر کے مارے یہ اولاد کی بندش کر دیتے ہیں، یا لوگ اسقاط حمل کی صورتیں بناتے ہیں۔ تو ان صورتوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں کسی اور خیال سے، کسی وجہ سے انسان اگر جو ہے نا وہ اولاد کے سلسلے کو روکتا ہے، مثلا عورت کی صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس میں تو گنجائش ہے، لیکن مالی مسائل کی سوچ کی وجہ سے اگر ایسی صورتیں اختیار کرتا ہے تو یہ گناہ کے زمرے میں ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور نہ زنا کے قریب جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب کرنے والی صورتیں ان سے بھی تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط،
ان کے ساتھ قرب کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ خلوت تنہائی میں تمہارا وقت گزارنا، یہ وہ صورتیں ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، اس کے قریب کرنے والی ہیں۔ ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور نہ قریب جاؤ تم بدکاری کے۔ انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ بدکاری کا کام، یہ کھلی برائی ہے، وساء سبیلا، اور برا طور طریقہ اور چال چلن ہے، ایسی خو کا عادی ہو جانا اور انسان کو اس راہ پہ چلنا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے، قتل اولاد اور بدکاری، ایسے گناہ، ان کا ارتکاب کرنا۔ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہم مثل کسی کو قرار دینا، یعنی اللہ کا شریک کسی کو بنانا۔ تو فرمایا ہاں یہ واقعی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ رزق کی تنگی کے خدشے کی بنا پہ اولاد کا قتل کرنا۔ فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ارشاد فرمایا جب انسان بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس وقت ایماندار نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر لٹک جاتا ہے، اور جب یہ گناہ سے نکلتا ہے تو پھر ایمان لوٹتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا زانی ایماندار نہیں ہوتا، یعنی اس عمل میں ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو ایمان کے ساتھ شراب نہیں پیتا، ایمان اس کا نکل جاتا ہے اس وقت۔ چور چوری کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ چوری نہیں کرتا، یعنی ایمان اس وقت اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور بغیر ایمان کے اس وقت انسان ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اس حالت میں کسی کی موت آ گئی کہ وہ اس جرم کا مرتکب تھا، تو گویا اس کی موت ایمان کے بغیر آئے گی۔ تو اس لیے ایسے بڑے گناہ جو انسان کے ایمان کے منافی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔